فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ پہ یہ لکھا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے علماء اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں ان کے پاسپورٹ چاہیے، تقی عثمانی کا پاسپورٹ چاہیے. ہاں ان کے مدرسے میں کسی غریب بچے کا پاسپورٹ نہیں ہمیں چاہیے، مفتی منیب کا پاسپورٹ چاہیے، اس کے بچوں کا پاسپورٹ چاہیے. تو علماء کا کام ہے ذرا ان کے پاسپورٹ لا کے پیش کریں، اور اگر یہ ان کے پیش کر دینا ان 2 بڑوں کا خرچہ تو میں بھی اٹھا لوں گا. لو منو اپنے زنانی دے پیر پھڑنے پہ میں اپنا پلاٹ بیچاں گا، مفتی منیب تے تقی عثمانی نو تے میں پجواواں گا. لو میری طرف آفر لے لو، مفتی منیب تے تقی عثمانی نو تے میں پجواواں گا. اپنی اکیڈمی میں کرسی پر بیٹھ کر بزرگ شخصیات کے بارے میں وہ شخص اچھل کود کر رہا ہے جو نوجوانی کے باوجود جہاد پر جانا تو دور کی بات، حرمین جانے کے لیے تیار نہیں، مفت بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سن 2014 میں جب مرزے کی عمر 40 سال سے بھی کم تھی، مرزے کی بیوی اس کو گھسیٹ کر عمرے پہ لے گئی، حرمین لے گئی، لیکن وہاں جا کر اس نے یہ حرکت کی کہ بیت اللہ کے سامنے اپنی بیوی کو بٹھا کر یہ عہد لے لیا کہ آئندہ زندگی بھر کبھی بھی حرمین نہیں آنا. میں آخری دفعہ عمرے کے لیے 2014 میں گیا ہوں، آج 21 جولائی 2019 آخری دفعہ حاج میں پہلی کار بیٹھا، تو اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی. تو میں نے تو الحمدللہ یہی نیت کی ہے، میں جب 2014 میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے اپنے وائف سے خانہ کعبہ میں وعدہ لیا تھا کہ اب ہم نے پوری زندگی حج عمرے کے لیے نہیں آنا. یہ 2014 میں میری وائف مجھے لے کے گئی تو میں اسے اس شرط پہ لے کے گیا کہ اس کے بعد میں نے نہیں حرم آنا، میں اس کو بہتر کام میں لگاؤں نا، میں نے تو ریشو پروپورشن دیکھنی ہے. حج ہم نے کر لیا اور میں نے کعبے میں اس سے عہد لیا تھا کہ اب ہم نے واپس نہیں ادھر آنا. مجھے کوئی مفت بھی لے جائے، سعودی حکومت بھی آفر کرے، تب بھی میں نہیں جاؤں گا، اب ضرورت نہیں. حالانکہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات میں صحیح حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ لگاتار پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو. اب مرزا نے جو حرکت کی کہ کعبہ کے سامنے اپنی بیوی کو بٹھا کر عہد لیا اور جاتے ہوئے بھی یہ شرط لگائی اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی مجھے گھسیٹ کر لے گئی، اس کی جو مرضی حکمت بیان کرے، حدیث میں جب واضح طور پر آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں کثرت سے حج عمرہ کرنے کی، تو اس کے مقابلے میں مرزے کی حکمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ مرزا جو بہانہ بناتا ہے کہ میں یہ پیسہ غریبوں پر خرچ کرتا ہوں، اللہ نے یہ بہانہ بھی اسی کی زبان سے جھوٹا ثابت کر دیا، کیونکہ یہ خود کہہ بیٹھا کہ میں مفت بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر اس کا وہ بہانہ سچا ہوتا اور اپنے بہانے میں مخلص ہوتا تو مفت تو جانے کے لیے تیار ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، جس طرح کے بڑے مرزے پر بھی پھٹکار پڑی تھی اور وہ بھی حرمین نہ جا سکا. بہرحال بزرگ شخصیات پر اچھل کود وہ بندہ کر رہا ہے جو نوجوانی میں بھی حرمین جانے کے لیے تیار نہیں، مفت جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں، بزرگ شخصیات پر اچھل کود وہ بندہ کر رہا ہے جو 5 سال سے نماز گھر میں پڑھتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. اور باقی عام حالت میں چونکہ ایجنسیز کی طرف سے مجھے پچھلے 2 سالوں سے تھریٹس کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اس لیے نماز وغیرہ تو میں پبلک پلیس کے اوپر نہیں پڑھتا ہوں، مجبوری کی وجہ سے. جس ویڈیو میں مرزا 2 سال کی بات کر رہا ہے، یہ ویڈیو 3 سال پہلے اپلوڈ ہوئی تھی مارچ 2022 میں، یعنی 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مرزا نماز گھر میں پڑھتا ہے. جس بندے پر اتنا خوف سوار ہے کہ پبلک میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ کس منہ سے ان بزرگ شخصیات پر اعتراض کر رہا ہے؟ جس کا اپنا کردار یہ ہو، اس کو دوسروں پر اعتراض کرتے ہوئے کچھ شرم و حیا تو آنی چاہیے. مرزا پرلے درجے کا ڈھیٹ ثابت ہوا ہے، اپنا حال یہ ہے اور دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے. جی، بزرگ شخصیات پر اعتراض وہ کر رہا ہے جو خود نوجوانی کے باوجود جہاد پر نہ جانے کے لیے کس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ ذرا سن لیں. تو ہمارے بڑوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا. ہم تو بھائی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، موٹر بائک میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، ہر لیٹر کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. ہم بریو زمہ ہیں، ہم نے بس اتنا ہی کرنا ہے. یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. رہا جہاد بالسیف یعنی قتال، وہ جب سے فوجیں بن چکی ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ ضرورت ہی نہیں پڑی. حضرت علی نے حضرت عمر کے دور میں کوئی جنگ نہیں لڑی. جب یہ سارے نظام بن کے اوورال ایک حکومت کے انڈر آ جاتے ہیں، پھر جس کا جو کام ہے اس نے وہ کرنا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فوج کے لیے ٹیکسز کے ذریعے ان کے بجٹ کو میٹ کروانا ہے. باقی جب جنگ لڑنے کی باری آئے گی تو انہوں نے لڑنی ہے. مرزا اپنی یہ بات سن کر پھر بھی ان بزرگ شخصیات پر اعتراض کرے گا تو پھر اس سے بڑا ڈھیٹ اور منافق کوئی نہیں ہے. بلکہ اتنی دور جا کر جہاد کرنا تو دور کی بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں جنگ کی نوبت آ جائے
تو مرزے کا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمیں جہاد میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں کافی ہے بس۔ اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے؟ بھائی ہم نے نہیں لیٹنا، ہم نے پیسے دیے، اپنے بچے دیے۔ آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تو میجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں، بچے چلے گئے، پیسے دے رہے ہیں، بجٹ دے رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے، ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، دیٹس آل۔ جب مرزے کی اپنی باری آئی تو مرزا کہتے ہیں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ویڈیوز کے ذریعے متوجہ کیا جائے، ہائی لائٹ کیا جائے، بس جہاد کرنا، جہاد میں شامل ہونا، عمل لڑائی کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور مرزا کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس دے دیے، بس اب ہم بری الذمہ ہیں، اب ہمارا کام نہیں ہے، اب اگلا کام لڑنے کا کام فوج کا ہے۔ جو بندہ اپنی باری آنے پر اس طرح کی گفتگو کرتا ہے وہ کس منہ سے ان بزرگ شخصیات پر اعتراض کر رہا ہے اور ان سے مطالبہ کر رہا ہے؟ پھر یہاں مرزے نے مارکہ چونڈا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خطرناک بات کی۔ مارکہ چونڈا کے موقع پر پاکستانی شیروں نے ہندو فوج کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر ٹینک تباہ کر دیے تھے اور اس طرح انڈیا کی چڑھتی ہوئی فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج بھی ان کو چونڈا کے شہداء کا نام دیا جاتا ہے اور اس قبرستان میں شہداء کا لفظ لکھا ہوا ہے جہاں ان کی قبریں موجود ہیں، لیکن مرزا کہتا ہے کہ یہ کام ہی غلط ہے۔ یعنی مرزے کے نزدیک ان کو شہید کہنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مرزے کے نزدیک انہوں نے یہ نیکی کا کام کیا ہی نہیں تھا۔ جب نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے مرزے کے نزدیک ان کو شہید بھی نہیں کہہ سکتے۔ مرزے کی منافقت کی حد ہو گئی ہے، ایک طرف بزرگ شخصیات سے اس طرح کے مطالبے کرنا اور دوسری طرف جو قربانیاں دینے والے ہیں ان پر طنز کرنا کہ یہ کون سی نیکی کا کام انہوں نے کیا ہے۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مرزے کا یہ دوہرا معیار دیکھ کر سورہ توبہ آیت نمبر 79 یاد آ جاتی ہے، جس میں منافقین کا کردار ذکر کیا گیا ہے کہ جہاد کے موقع پر جن صحابہ نے زیادہ مال صدقہ کیا، منافقوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، اور جنہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا صدقہ کیا، منافقوں نے ان پر بھی اعتراض کیا۔ تو جنہوں نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے مخالف فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کیا، مرزا ان پر بھی خوش نہیں۔ مرزا کہتے ہیں کہ یہ بھی انہوں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، ان بزرگ شخصیات پر وہ بندہ اعتراض کر رہا ہے جو 15 سال فوج کے ایک شعبے میں ملازمت کرتا رہا، اس کے باوجود جب اپنے جہاد کی باری آتی ہے مرزا کہتے ہیں ہماری تو ٹریننگ بھی نہیں ہے، ہمیں تو اسلحہ چلانا نہیں آتا۔ تو یہ تو معذور لوگ ہیں، ان کے پاس تو جہاد ہے ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ سارے معذور ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹریننگ ہے نہ اسلحہ۔ معذور کا مطلب جو اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکتا ہے، عذر ہو جس کا، مجبوری ہو، ٹانگ ٹوٹا ہونا بھی مجبوری ہے، اور سلامت ہے اور اسلحہ نہیں چلانے آتا، نہ وہ اسلحہ موجود ہے، تو یہ بھی مجبوری ہے۔ جی ناظرین، دیکھا جب مرزے کی اپنی باری آئی تو مرزے نے اپنے آپ کو معذوروں کی صف میں شامل کر دیا اور اس طرح کے بہانے بنائے، باوجود اس کے کہ مرزا فوج کے ادارے میں 15 سال ملازمت کر چکے ہیں، لیکن مرزا کہتے ہیں ہمیں اسلحہ چلانا نہیں آتا، ہمارے پاس ٹریننگ نہیں ہے، ہم معذور ہیں۔ تو جو آدمی نوجوان ہو کر 15 سال فوج میں ملازمت کر کے اس کے باوجود اپنے آپ کو معذوروں کی صف میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ کس منہ سے ان بزرگ شخصیات پر اعتراض کر رہا ہے؟